السلام علیکم جناب، میں یہ پولنگ اسٹیشنز وزٹ کر رہا ہوں. سول سوسائٹی فورم ایج کے تنویر احمد نام ہے میرا، سینس سے تعلق ہے. تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ معاملات پولنگ اسٹیشن پہ کیسے رہے اور سب امن سے رہا یا کوئی کسی قسم کا کوئی خدشات یا کوئی امن میں؟ ہاں جی، یہاں جی یہ عیدگاہ کا پولنگ اسٹیشن ہے. ایک سیکنڈ، یہ پولنگ اسٹیشن کون سا ہے؟ عیدگاہ، دریک عیدگاہ. دریک عیدگاہ. اور نمبر کیا ہے پولنگ اسٹیشن کا؟ 68. 68. ہاں، یہاں 2 پولنگ بوتھ ہیں، ایک لیڈیز کا ایک جینٹس کا ہے. جی جی پچھلی دفعہ یہاں پہ ٹرن اوور رہا تھا 55% کے قریب، ٹھیک ہے. اور اس مرتبہ ابھی تک جو پولنگ ہوئی ہے وہ آلموسٹ 650 کے قریب دونوں بوتھس کے اوپر ہوئی ہے. ایک سیکنڈ، یہاں پہ ٹوٹل ووٹرز کتنے ہیں؟ ٹوٹل ہیں اراؤنڈ 1500. 1500. تو لیکن جو ریشو تھا پچھلے الیکشن میں اس سے کم ہے. اس سے کم ہے جی. تو بہرحال اس وقت تک 650 کے لگ بھگ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی مزید پولنگ ہوگی، پرامن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، چل رہا ہے سارا. ٹھیک ہے، اوکے. اور جو پارٹیز کے نمائندے ہیں وہ کدھر، یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا؟ ہاں، میں بھی پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. باقی میں ووٹرز سے تھوڑا سا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی. کیسا رہا سلسلہ؟ آپ بیسیکلی ادھر ہی تھے سارا دن؟ جی جی میں ادھر ہی ہوں. جی جی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے جی جی مرکزی صدر سردار لیاقت یات ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. جی تو ہم بیسیکلی جو کشمیر کی وحدت، آزادی اور خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو ایک طویل غور و خوض کے بعد ہم نے ظاہر اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا تھا جی کہ ہم اس بار الیکشن میں آتے ہیں. بلکہ جنرل الیکشن میں بھی ہم آئے تھے، صحیح. تو اس وقت ظاہر جو صورتحال تھی اس سے بہرحال اس بار ہم ظاہر زیادہ ووٹ لے رہے ہیں صحیح. اور الحمدللہ اچھی پوزیشن میں جا رہے ہیں. صحیح. تو باقی ادھر اچھا ہے، یہ ہے عیدگاہ دریک جی ہے یہ پولنگ اسٹیشن، جی وارڈ نمبر 17. اور ادھر لوگوں میں اویئرنیس بہت اچھی ہے اور بہت ہی اچھا صحیح ظاہر ہے. ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے کتنے کانفیڈنٹ ہیں، کتنا اعتماد ہے آپ؟ جی ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے ایک ہماری جو اصل جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نظریات کی تشہیر کے لیے آئے. صحیح، ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کافی عرصہ بہت لمبے غور و خوض کے بعد ہم نے سوچا کہ ظاہر ایک جو فرضیہ ایک لڑکی ہے جی جو گھر میں بیٹھی ظاہر چولہے کے پاس بیٹھی روٹیاں تھاپتی رہتی ہے، لیکن الیکشن مہم میں وہ جب اس طرح کے ظاہر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی آ کے الیکشن ٹھیک مہم ہے، چلاتی ٹھیک ہے ہے اور ووٹ دیتی ہے. جی. تو اس حوالے سے ہم نے ظاہر بہت طویل غور و خوض کے بعد ظاہر ایک ڈیسیژن کیا جس صحیح میں ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ ظاہر پروپیگنڈا بھی ہوا کہ علاقے پاکستان کی شک سائن کی گئی. صحیح ہے. لیکن نہیں تو شیخ کو آپ نے کیسے بائی پاس کیا ہے؟ سر شک کو ہم نے ظاہر یہ حکمت عملی کے تحت بالکل اپنائی ٹھیک ہے. ایک حکمت عملی ہم نے اپنائی جی کہ ہم ظاہر اس پہ آ رہے ہیں. ہاں تو آ کے ظاہر ہم ان لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں جو ظاہر ایک ظاہر جی بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، لیکن الیکشن مہم کے دوران کسی کو ٹوٹی پائپ کے چکر میں لے کے آتے ہیں. لیکن ہم بیسیکلی اس حوالے سے آئے خصوصاً بالخصوص کہ ہم ظاہر نظریہ خود مختار کشمیر کی پینیٹریشن کرنے کے لیے آئے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو قومی سوال ہے بیسکلی آپ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر ہاں رہے ہیں. بیسیکلی ہم ٹھیک ہے. ظاہر اس کو تو باقی لیٹ سے کہ لیاقت حیات صاحب جیت جاتے ہیں اس حلقے کو، تو وہ لوگوں کے لیے ڈیلیور کیا کریں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے جو معاملات ہیں، صحت، تعلیم، سڑکیں، بجلی اور دیگر انصاف کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہماری پارٹی کے پاس ایک پورا پروگرام ہے. پچھلے عرصے میں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی نے ایک پورا منشور دیا تھا جس کو لے کے ہم نے پورے آزاد کشمیر کے اندر جنرل الیکشن کے اندر لانچ کیا تھا کہ جی ہم صحت کے حوالے سے یہ چیزیں دیں گے. بنیادی طور پر ہم ان چیزوں کو اس سماج کے اندر پینیٹریٹ کریں گے. غربت، افلاس، جہالت، فرسودگی، دولت پسندی کے خلاف ہم ظاہر علم بغاوت لے کے نکلے ہیں. وہ لوگوں کو ہم بالخصوص بہت اچھا ظاہر اس حوالے کو ہم لے کے آگے ظاہر ٹھیک ہے. اوکے. تو یہاں پہ ٹرن آؤٹ اندازاً کتنا ہوا ہے؟ ٹرن آؤٹ اس طرح کا نہیں ہوا ہے دراصل میں ظاہر 50% سے کم ہے؟ تقریباً 65 سے 70% میں بھی ہوا ہے. تو یہ تو کافی ہائی ہے، مطلب باقی علاقوں میں شاید اتنا نہ ہوا ہو. 65 تک. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ آپ کا. جی ہاں جی، السلام علیکم جناب علی، خیریت سے ہیں آپ کی طرف؟ ٹھیک ہے. زور احمد جی. تو کیسا رہا، مطلب یہ آپ کا اپنا لوکل پولنگ اسٹیشن ہے؟ لوکل پولنگ اسٹیشن جی. انشاءاللہ یہ ہمیشہ سے ون کرتے آئے، انشاءاللہ بھی باری اچھے سے
जीतेंगे. सही है. टर्न आउट थोड़ा कम है, जी जी लेकिन उसके बावजूद हम जीतेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल ठीक है. और बाकी ये है कि जो आपकी कैंडिडेट हैं आबिद साहब हैं जी आबिद साहब जी, तो उन्होंने इस हलके के लिए जो असेंबली की जो टर्म बाकी है उसके लिए क्या कुछ मंशूर है जो डिलीवर करना चाहेंगे इस ये हलके उनका के लोगों मंशूर नून लीग का मंशूर है. जी. वज़ार नून के कारकुन है और हाल ही में उन्होंने वो मेंबरशिप अख्तियार की है. सही. तो वो जो नून लीग का मंशूर है वही आबिद साहब का भी है. बिल्कुल ठीक है. तो दूसरा ये है कि आपकी जो पार्टी है ओवरऑल असेंबली में ज़ाहिर अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, तो उसमें आप ख़ास जो नकात हैं कि किन किन चीज़ों के ऊपर अपोजिशन अपना काम कर रही है असेंबली में. एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन जारी है, जी. जो मतलब जो काम करने रही है वो हवाई ऐलानात वगैरह कर रहे जी. हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है कि मैं लोगों का हक मिलना चाहिए. जी जी सही है. मतलब ये तो इनके फारूक हैदर साहब ने तो बाज़-औक़ात आइन के मतलब भी जो 74 का एक्ट है उसके मतलब भी उन्होंने इस्लाहात के हवाले से भी काफ़ी दफ़ा बातें की हैं, जी. तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ी सी रोशनी डालें उसके कि बाद- ये असेंबली में ये बात उठी है कि नहीं. जी उठेगी. इससे पहले भी उन्होंने उठाई है, बाद में भी उठाएंगे इंशाल्लाह. जी. फारूक हैदर साहब बड़े कमिटेड पर्सन है और वो इस चीज़ के ऊपर फुली फोकस कर रहे हैं जी. कि हम मतलब ये जब तक अक्सरियत राय जब हो जाएगी तो उसमें कुछ अमेंडमेंट वो सही है. करेंगे. मैं एक आखिरी आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मकामी सियासी जमातें हैं, जी. ठीक है, वो कुछ फुकदान नज़र आ रहा है, तो इसकी बेसिक बुनियादी वजह क्या है. कुछ ये जो सियासतदान है दीगर जमातों के उनकी पॉलिसीज अपनी अपनी हैं, तो कुछ पॉलिसीज के एंटी भी जा रहे हैं. जी. इसलिए यही एक वजह है कि जो ये इसकी वजह यही वजह. जी. ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you. और कोई किसी और पार्टी के कोई वो तो हो गए हाँ जी कहाँ पे नहीं वो हो गए जी जी बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच. वाले फिर इधर अंदर होंगे. अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू.